بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ انخلا مکمل، برطانیہ کا آخری جہاز فوجیوں کو لے کر کابل روانہ۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی حماس کے ٹھکانوں پر بمباری۔ متحدہ عرب امارات نے سیاحتی ویزے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا افغانستان میں ڈرون حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کابل سے اسلام آباد آنے والی خصوصی فلائٹس کی تعداد 332 ہو گئی۔ 31 اگست کے بعد امریکہ کو افغانستان میں حملے کرنے کا کوئی حق نہیں۔ عالمی غیر جانبدار اداروں نے مودی سرکار کے جمہوری اقدار کو زہر قاتل قرار دے دیا۔ کابل سے امریکی انخلا ایئرپورٹ کے 3 دروازوں کی سیکیورٹی طالبان کے سپرد۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ برطانیہ نے افغانستان سے اپنی فوج نکالی۔ برطانیہ کا آخری جہاز فوجی اہلکاروں کو لے کر کابل سے روانہ ہو گیا۔ برطانوی وزارت دفاع نے ٹویٹ میں ایک ہوائی جہاز میں داخل ہونے والے اور تھکے ہوئے فوجیوں کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ برطانیہ کی مسلح افواج کے جوانوں کو لے کر آخری پرواز کابل سے روانہ ہو گئی ہے۔ فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزارت نے لکھا کہ ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے انتہائی دباؤ اور خوفناک صورتحال میں انتہائی بہادری سے خدمات انجام دی تاکہ انتہائی کمزور شہریوں کو محفوظ طریقے سے نکال سکیں۔ اس سے قبل ہفتے کے روز برطانیہ نے ایک طیارہ بھیجا تھا جس میں صرف برطانوی شہریوں کو نکالا گیا تھا، کیونکہ برطانیہ نے 31 اگست کے امریکی فوج کے انخلا کے لیے طالبان کے ساتھ طے شدہ آخری تاریخ سے پہلے شہریوں، سفارتکاروں اور فوجیوں کو ہوائی جہاز پر منتقل کرنے کے لیے اپنا آپریشن ختم کر دیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ریسکیو آپریشن مکمل کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں 15,000 سے زائد لوگوں کی مدد کی۔ گزشتہ ہفتے برطانوی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ برطانیہ افغانستان سے 13 اگست سے اب تک 5,725 افراد کا انخلا کر چکا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ آتش گیر غباروں سے حملے کے جواب میں ہمارے جنگی طیاروں نے غزہ کی پٹی پر حماس کے 2 ٹھکانوں پر بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے طیاروں نے غزہ میں 2 مقامات پر بمباری کی۔ بمباری میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم 2 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بمباری حماس کے 2 ٹھکانوں پر کی گئی، جس میں سے ایک عسکری تربیت کے لیے استعمال ہوتا تھا جبکہ دوسرے میں آتش گیر مواد اور اسلحہ تیار کیا جاتا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس نے غزہ سے آتش گیر غباروں کے ذریعے حملہ کیا تھا، جس سے اسرائیلی سرزمین پر 2 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی تھی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گزشتہ روز بھی اسرائیلی سرحد پر حماس کے حامیوں نے ایک بڑا احتجاج کیا تھا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اسرائیلی فوج نے آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے سیاحتی ویزے کھولنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اماراتی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سیاحتی ویزے کووڈ ویکسین لگوانے والے افراد کو ہی مل سکیں گے، جبکہ سیاحتی ویزوں کا اجراء 30 اگست سے کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاح عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ویکسین لینے پر ہی ویزا لینے کے اہل ہوں گے۔ خیال ہے کہ اس سے قبل سعودی عرب نے بھی سیاحتی ویزا جاری کرنے کا اعلان کرتے ہوئے 49 ممالک کی فہرست جاری کی تھی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں ڈرون حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے ایک اور حملے کا خطرہ ہے۔ دہشت گرد اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں ایک اور حملہ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں صورتحال بدستور خطرناک ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ہی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو قومی سلامتی کی ٹیم نے کابل میں ایک اور حملے سے متعلق خبردار کیا تھا۔ امریکی صدر کو دی جانے والی بریفنگ میں امریکی کمانڈوز نے واضح طور پر بتایا تھا کہ افغانستان میں داعش کے خلاف حملوں کے لیے مؤثر وسائل ان کے پاس موجود ہیں۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئندہ چند روز افغانستان میں سب سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گزشتہ روز کیے جانے والے حملوں کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ مجرمان کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کا پیچھا کر کے نشانہ بنائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کابل سے اتحادی افواج و دیگر ایئر لائنز کے ذریعے 20,829 افراد کو پاکستان لایا جا چکا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کابل سے اتحادی افواج کے طیاروں کے ذریعے انخلاء کے لیے کابل سے اسلام آباد کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن جاری ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر 332 اتحادی افواج اور دیگر ایئر لائنز کی پروازوں نے لینڈنگ کی اور آپریشن کے دوران 20,829 سے زائد افغان و دیگر غیر ملکیوں کو اسلام آباد پہنچایا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے اتحادی افواج اور خصوصی غیر ملکی ایئر لائنز کے طیارے مختلف ممالک کے لیے روانہ ہوئے۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق خصوصی فلائٹ آپریشن 16 اگست سے شروع ہوا تھا اور 26 اگست تک کی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کا آپریشن اسلام آباد ایئرپورٹ پر جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ 31 اگست کے بعد امریکہ کو افغانستان میں ڈرون حملوں سمیت کسی بھی قسم کے حملے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ 31 اگست کے بعد افغانستان میں کوئی حملہ کرے گا تو اسے روکیں گے۔ دوسری جانب غیر ملکی خبررساں ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی امریکی ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا ہے کہ امریکہ کو حملوں سے پہلے ہمیں اطلاعات دینا چاہیے تھی۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پوری کابینہ کا اعلان کر دیا جائے گا، تاہم کابینہ میں خواتین ارکان کے شامل ہونے سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ترجمان طالبان نے مزید کہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک افغانستان سے سفارتی تعلقات بحال رکھیں۔ خیال رہے کہ کابل ایئرپورٹ پر خودکش دھماکے کے بعد گزشتہ روز امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر افغانستان پر فضائی حملہ کیا گیا اور ایئرپورٹ پر حملے کے منصوبہ ساز کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مودی نے بھارتی جمہوریت کا تشخص ہی مجروح کر دیا۔ بھارتی جمہوریت کا گراف مسلسل گرنے لگا۔ عالمی غیر جانبدار اداروں نے مودی سرکار کے جمہوری اقدار کو زہر قاتل قرار دے دیا۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے مطابق ایک سال میں بھارت کی گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس میں 26 درجے تنزلی ہوئی ہے، جس کے بعد بھارت 53ویں درجے پر پہنچ گیا۔ ہندو قومیت بھارتی جمہوریت کا محور بن گئی۔ عیسائیوں، مسلمانوں، دوسری قومیت کا مخصوص ہندو جمہوریت سے اعتبار اٹھنے لگا۔ آر ایس ایس نے تمام سرکاری مشینری کو ہائی جیک کر لیا۔ آر ایس ایس مائنڈ سیٹ بھارتی جمہوری تشخص کے لیے زہر قاتل ثابت ہونے لگا۔ بھارتی قانون نافذ کرنے والے ادارے انتہا پسند کارروائیوں میں ڈھال بن گئے۔ مودی کی نام نہاد جمہوریت بھارتی سیکولر تشخص کے لیے خطرہ بن گئی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان سے امریکی انخلاء آخری مراحل میں داخل ہو گیا، جس کے بعد کابل کے ایئرپورٹ کے 3 دروازوں اور مختلف حصوں کی سیکیورٹی طالبان کے سپرد کر دی گئی۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے کابل ایئرپورٹ کے 3 دروازوں اور مختلف مقامات خالی کر دیے ہیں، جس کے بعد ان کی سیکیورٹی طالبان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ طالبان نے بھی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کی تصدیق کی اور کہا ہے کہ امریکی فوجی ایئرپورٹ کے 3 دروازوں اور دیگر حصوں سے
ہٹ گئے ہیں، جس کے بعد ان خالی حصوں کا کنٹرول طالبان کے پاس ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان جان کربی اور میجر جنرل ولیم ٹیلر نے پریس کانفرنس کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں ڈرون حملوں میں داعش کے 2 جنگجو مارے گئے ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔